تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید الوحی ورس المزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرس مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات۔ پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنی سانسیں آپ نے لی ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ محترم سامعین، فضائل علی کے ہوں، سامع آپ جیسے ہوں، یقین کریں کہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ وقت یہیں تھم جائے۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، گھڑی بار بار بتاتی ہے کہ 12 کے در پر 3 کانٹے کبھی اس در کبھی اس در ہوتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ان 3 کو در بدر ہوتے ہم روک سکیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ سورج کے چلن کو تھام سکیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ چاند کی روش کو تھام سکیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ نجم جو سجدہ کرنے کے لیے جھک رہا ہے اسے روک سکیں۔ سماعتیں آپ کی ہیں، جملے آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، جو خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ 1400 سال سے ہر ممبر رسول پر بیٹھنے والا نوکر علی 1400 سال سے سندھ کے اس جمالیے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جو سورج کے چلنے کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ ہو۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج ہو۔ بھئی توجہ ہے نا، ہمارے اختیار میں سورج کا چلن ہے ہی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ سب بیٹھے ہیں نا، مجلس شروع ہونی تھی، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، یہ مقصر ہو گیا، یہ غالی ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کو 2 صحابہ دیے، ایک جناب سلمان، ایک جناب ابوذر۔ رسول خدا جناب سلمان کے کان میں کہہ رہے ہیں خبردار اپنا عقیدہ ابوذر پر ظاہر نہ کرنا، وہی کہیں تمہیں قتل نہ کر دے۔
توجہ ہے نا؟ جو اٹھ سکتے ہیں، جو ہاتھ اٹھ سکتے ہیں بھائی، جو ہاتھ اٹھ سکتے ہیں مجھے صرف مجمع یہ بتا دے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اگر سلیمان والا علی ابو ذر کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اسے قتل کر سکتا ہے، اگر ہمارا علی ان کی سمجھ میں نہ آئے، مل کے علی حق، علی حق، علی حق. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو حیدری. بھئی اس میں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں. بھئی یہی تو رسول خدا فرما رہے ہیں. کس کو دیکھ کر؟ آپ کو، ہمیں دیکھ کر نہیں، جعفریہ کالونی کے مومنوں کو دیکھ کر نہیں، ابو ذر و سلمان و مقداد کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کاش کہ مجھے کوئی صاحب ظرف ملتا تو میں اسے بتاتا کہ علی کیا ہے. توجہ ہے نا بھئی؟ کاش کوئی صاحب ظرف، تو علی ظرف کا نام ہے. دیکھو صاحب ظرف ہوگا تو ظرف ملے گا. اور ظرف پتہ ہے کس کو ملتا ہے؟ میں یوں سن کر نام علی مسکرایا، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، نام علی سن کر میں یوں مسکرایا، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر ایک کو ملتی نہیں عشق نعمت علی، صرف اس کے لیے پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. سلامت رہیے، آباد رہیے. توجہ ہے نا بھئی؟ سب علی کے ماننے والے ہوں اور نعرہ ٹوٹ ٹوٹ کے لگے، سمجھ نہیں آتی. سلامت رہیے. بھئی ہم سے کہتے ہیں صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، مجھے بتائیں رکھے ان کے سروں پہ قرآن، جناب ابو ذر صحابی ہیں کہ نہیں؟ جناب سلمان صحابی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ اچھا آئیں ایک اور صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. خلیفہ دوم، لکھا سوائی کے مورکہ والے نے، کتاب بھی ہماری نہیں، لکھ دیا. کسی نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے جنت میں کون جائے گا؟ میں دیکھنا ایک ایک چہرے کو چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک چہرے کے دیکھنے سے مجھے جنت ملتی جا رہی ہے کہ علی کے نام پر مسکراتے ہوئے چہرے میرے سامنے ہیں. جنت میں کون جائے گا؟ خلیفہ دوم نے مسکرا کر کہا کوئی شریف ہی جائے گا. میرا سلام ہے، میرا سلام ہے صلی اللہ تک، میرا سلام ہے. کیا کہا؟ کوئی شریف ہی جائے گا. انہوں نے کہا ہمیں بتائے تو صحیح شریف کہتے کسے ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے. جو اس حد کو پہنچ جائے وہ شریف ہے، جو اس معیار پہ اتر آئے وہ شریف ہے، جو اس رموز کے اندر چھا جائے وہ شریف ہے، جو اس احاطے میں آ جائے وہ شریف ہے. تو خلیفہ دوم سوائے کا مورکہ کے اندر اس کو دیکھ کر کہتے ہیں تجھے نہیں پتا کہ شریف کسے کہتے ہیں؟ تو سن لے، لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. اور کوئی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. سلامت رہیے، آباد رہیے. یہ ہاتھ کس کے محتاج؟ سلامت رہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری. توجہ ہے نا بھئی؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی
توجہ ہے نا؟ جس نے الف سے یہ تک سنائی علی علی، بس یقین کر لو اس نے ناد علی سن کے ماں کا دودھ پیا۔ سمجھ آئیے نا؟ جو ازل سے ابد تک علی علی سنتا رہا۔ توجہ ہے؟ اور یاد رکھیے گا، میں نے آج جتنے بھی عبادت قدے دیکھے ہیں، مذہب کا جنازہ بوڑھوں کے کندھوں پر دیکھا ہے۔ بھائی میں گرجا گھروں میں گیا، وہاں پہ بوڑھے زیادہ نظر آئے، میں کلیساؤں میں گیا، وہاں بوڑھے زیادہ نظر آئے، میں ہندوؤں کے مندروں میں گیا، وہاں بوڑھے زیادہ نظر آئے، حد ہو گئی۔ میں اللہ کے گھر چلا گیا، وہاں بھی مجھے کل ملک الموت کا ساتھی ملا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس منبر حسینی کے صدقے میں دنیا میں جہاں پہ بھی گیا، جس مجلس کے بھی خطاب کیا، وہاں کا بچہ بھی جوان نظر آیا، وہاں کا بوڑھا بھی جوان نظر آیا، وہاں کا جوان بھی جوان نظر آیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ کائنات کا ہر مذہب بوڑھا ہو سکتا ہے، لیکن کربلا کل بھی جوان تھی، آج بھی جوان ہے، کل بھی جوان ہے۔ آباد رہیے، سلامت رہیے۔ توجہ ہے نا؟ سلامت رہیے۔ توجہ ہے نا؟ بھئی ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے نا، ہم کیا کریں؟ ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ قبر میں مولوی نے نہیں آنا، مولا نے ضرور آنا۔ توجہ ہے نا؟ بھئی جس کو مرضی مانو، ہم نے کب کہا زبردستی مانو؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ میں پوچھ سکتا ہوں نماز کس لیے پڑھی؟ کہا اس لیے کہ جنت مل جائے۔ روزہ کس لیے رکھا؟ کہا اس لیے جنت مل جائے۔ حج کس لیے کیا؟ اس لیے جنت مل جائے۔ قربانی کس لیے کی؟ اس لیے جنت مل جائے۔ یہ جنت 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 کی رٹ لگانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، امام بھی اسی کو مان لو جو جنت کا سردار ہو۔ توجہ ہے نا؟ سلامت رہو، سلامت۔ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے، حیدری۔ توجہ ہے نا؟ بھئی آپ کے ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یقین کیجئے مجمع یہ ہو، سورج رکا رہے، وقت تھما رہے، پڑھنے کا مزہ تو ہے تب، کیونکہ فضائل ختم ہونے والے تو ہیں نہیں۔ زندگیاں تمام ہو جائیں گی، یہ فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے ذاکر اور تھے، آج کے اور ہیں، کل کے اور ہوں گے۔ کل کے سامع اور تھے، آج کے اور ہیں، کل کے اور ہوں گے۔ اور یہ جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ ذکر کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاکر آدم کے بعد ہے، ذکر آدم سے بھی پہلے کا۔ توجہ ہے نا؟ حیدری، بھائی مجھے یہ بتائیے، بسم اللہ۔ سلامت رہو۔ بھئی توجہ ہے نا؟ خدا کی قسم ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جو دار پر بھی مثل میسم بولتے ہیں، کیونکہ
دار پہ لٹکے ہوں گے، نام علی علی نکل رہا ہوگا. اس نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دے. کہا بے شک کاٹ دے، مجھے پہلے سے معلوم ہے. اس نے کہا تجھے کیسے معلوم؟ کہا دیکھ نہیں رہا، جب سے مرشد علی نے کہا تھا اس پر تجھے سولی ڈالی جائے گی، تب سے پانی بھی دیتا ہوں، مصلی بچھا کر اس درخت کی حفاظت کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں، تب سے پانی بھی دیتا ہوں، اس کی حفاظت کے لیے نماز بھی پڑھتا ہوں. کہ مجھے معلوم ہے میرے ہاتھ بھی کٹیں گے، پیر بھی کٹیں گے، آنکھیں بھی نکلیں گی، جب تک زبان نہیں کٹے گی مجھے موت نہیں آئے گی. اگر مجمع خاموش رہ گیا میں سمجھوں گا آپ کو سمجھا ہی نہیں سکا. اس نے حکم دے دیا میثم کے ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا، زبان نہ کاٹنا. جو علی نے کہا ہے میں نے غلط ثابت کرنا ہے. یا میثم بولنے لگا یا میثم کے لیے سولی سولی نہ رہی، ولایت علی کا ممبر بن گیا. سولی سولی نہ رہی، یہ ہاتھ جو اٹھے میرا انہیں سلام ہے، سولی سولی میثم کے لیے نہ رہی، ولایت علی کا ممبر بن گیا. اس نے کہا اور میں تجھے بتاتا ہوں آدم کی توبہ قبول کرنے والا علی ہے، سفینہ نوح کو چٹکی سے پکڑ کر نجات دینے والا علی ہے، بطن مائی سے یونس کو نکالنے والا علی ہے، نار نمرودی کو گلزار کر کر ابراہیم سے گفتگو کرنے والا علی ہے. علی 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 کی صدا شروع ہوئی، مجمع قریب آتا گیا، قریب آتا گیا. یہ مجمع قریب آنا شروع ہوا. توجہ کا طالب ہوں، خدا کی قسم سولی پر وہاں میثم بول رہے ہیں اور یہ مجمع قریب آتا جا رہا ہے. کسی کو موت کی پرواہ نہیں ہے، فوجیوں کی پرواہ نہیں ہے، ظلم کے ستم کی پرواہ نہیں ہے. یا کبھی ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، کبھی پیر کاٹا جا رہا ہے، کبھی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. اتنے میں کہنا شروع کیا لوگوں نے کہ میثم ہمیں بتا، ہم بھی دشمن علی کو پہچان سکیں، وہ نشانی کیا ہے، وہ نشانی کیا ہے. کہا دیکھتے جانا چہرے کو، نام علی لیتے جانا. اگر مرجھا جائے سمجھ لینا باپ کا نہیں ہے، اگر کھل جائے سمجھ لینا علی والا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں وہ علی والا ہے، وہ علی والا ہے، وہ علی والا ہے. اتنے میں فوجی قریب آئے. کہا ابن زیاد اس نے تو علی والوں کے نام گنوائے ہیں اور دوسروں کے اصل باپ بتاتا جا رہا ہے. یہ تڑپ کے کہتا ہے اور جلدی سے جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، اس سے پہلے یہ میرے باپ کا پتہ بتا دو. جیو جیو سلامت سلامت رہو. تو ہے اپنے کہن زبان کے ساتھ بولے، تم بھی زبان رکھتے ہو، میر صاحب کبھی زبان کے ساتھ بولے. علی اور ولی اللہ نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری. بھئی توجہ ہے نا. اچھا جتنی داد میں نے لینی تھی میں نے دعائیں لی. بسم اللہ. بھائی توجہ ہے نا. بھائی توجہ ہے نا. یاد رکھیے گا. دیکھیے دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں. جس وقت بھی قبلہ تشریف لے آئیں گے ممبر حوالے کر دوں گا، کیونکہ ممبر پر وہی اچھا لگتا ہے جس کا وقت ہو. ہاں بھائی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے میں ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں، قبضہ کرنے تو آیا نہیں. سلامت رہیے، آباد رہیے. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو. بھائی مجمع جو ہاتھ ابھی تک جس نے کھڑا نہیں کیا مجھے بتائیں تو صحیح، یہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں ایک ایک کا نام لوں، مجمع بہت زیادہ ہے، لیکن اگر میں اس میں تقسیم کر دوں، بھائی جس طرح میں پوچھوں کہ کاظمی سادات کتنے بیٹھے ہیں، کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے رہ جائیں گے. جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا میں مخاطب بالخصوص ان سے ہوں. مجمع مجھے بتائے کہ اس کے اندر رضوی سادات کتنے بیٹھے ہیں، کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے. میں پوچھوں جٹ
بٹ کتنے بیٹھے ہیں؟ کچھ ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے۔ میں پوچھوں بٹ کتنے بیٹھے ہیں؟ کچھ ہاتھ اور کھڑے ہوں گے، کچھ نیچے ہو جائیں گے۔ لیکن میں مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پورے مجمع میں علی والے کتنے بیٹھے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ نہیں ابھی داد سمجھ میں آ جائے مجھے داد دینا، سمجھ میں نہ آئے جائے خاموش رہ جانا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، تو مجھے کہنے دو نا، اگر کوئی کاظمی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی جٹ ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی بٹ ہے تو باپ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ کے کل کائنات میں اگر کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے۔ بے توجہ ہے نا؟ یاد رکھے گا بس۔ بسم اللہ۔ اچھا مائک میرے پاس، ممبر میرے پاس، میں نہیں پڑھنا۔ سلامت بھائی توجہ ہے نا؟ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ جیسے وہ آئیں گے تب مصائب پہ آ جائیں گے۔ اچھا یاد رکھیں، دیکھیے یہ ممبر جب تک میرے پاس ہے میں نے تو علی علی کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا وسیم بلوچ صاحب آ بھی جائیں، اگر میں انہیں بٹھائے رکھوں، توجہ کا طالب، اور میں انہیں ممبر خدا نخواستہ نہ دوں تو کیا ان کے آنے کا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، ذرا اونچی آواز میں کہہ۔ دیکھیں جو نعرے لینے تھے میں لے چکا، ایک مثال کے ذریعے میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی اشتہار بار لگا ہوا نا ان کے نام کا، لگا ہوا ہے، میری تصویر وہاں پر بھی ہے۔ آپ اشتہار کے سامنے کھڑے ہو کے سوچتے رہیں، اچھا آغا محمد رضا آ رہے ہیں، اگر میں نہ آؤں اشتہار لگنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ اس پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، آغا محمد رضا، آغا محمد رضا، آغا محمد رضا۔ آپ پڑھتے رہیں، میں نہ آؤں، مجھے نہ دیکھیں، میں ممبر پہ بولوں نہیں، کیا میرے نام کے لکھے ہوئے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ دیکھیں میں مسلسل نعرے لے کے جا سکتا تھا، لیکن میں کوئی چیز آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک کہ میرا وجود حقیقی سامنے نہ آئے، نہیں اتنی آسانی سے نہیں۔ دیکھیں میں آپ کی ذوق سماعت سے بھی واقف ہوں، آپ کے نعروں سے بھی واقف ہوں۔ اب تھوڑا سا سن لیجئے، مجھے تھوڑا سا سن لیں۔ ہمارا ممبر نہ جانے کس رخ پہ جا رہا ہے۔ میں بچوں کو کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی وہاں جو میرا نام لکھا ہے آغا سید محمد رضا رضوی، یہ میرا ایک وجود ہے جسے وجود مکتوبی کہتے ہیں، مکتوبی لکھا ہوا، سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے اسے پڑھا آغا سید محمد رضا، یہ لفظ ادا ہوئے، یہ بھی میرا ایک وجود ہے جسے کہتے ہیں وجود ملفوظی۔ میں انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، نقطہ بائے بسم اللہ کے صدقے میں اس نقطے کو اور آسان کر دوں گا، لیکن توجہ شرط ہے، پہلے آدمی سے آخری آدمی تک، پہلے حلالی سے آخری حلالی تک، یاد رکھیے گا۔ اچھا وہ جو تصویر ہے اس کا خاکہ ذہن میں ابھرا، آغا محمد رضا رضوی کالے کپڑے پہنے ہوگا، اتنے قد کا ہوگا، موٹا ہوگا، پتلا ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا۔ یہ جو ذہن میں میرا خاکہ ابھرا، یہ بھی میرا ایک وجود ہے جسے وجود ذہنی کہتے ہیں۔
نہیں سمجھ میں آ جائے میرا ساتھ دیجیے گا. جو بول پڑے میرا انہیں سلام ہے. میرے 3 وجود ہو گئے. ایک لکھا ہوا وجود مکتوبی، ایک بولا جانے والا وجود ملفوظی، ایک ذہن میں آنے والا وجود ذہنی. منبر حسینی کی قسم اگر میرا یہ وجود جو چوتھا وجود حقیقی ہے، اگر چوتھا وجود حقیقی نہ ہو یہ تینوں بیکار ہو جاتے. یہ تینوں بیکار ہو جاتے. آپ کا نعرہ بتا رہا سمجھ میں نہیں آیا. سلامت رہیے، آباد رہیے، آباد رہیے. مولا اپنی اسے مان رکھے، مولا آباد رکھے. توجہ ہے نا. اچھا جیسے آخری مجمع نے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگایا اسی طرح میری بات سمجھ لینا. میں کہوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اچھا 3 وجود ہو گئے. توجہ کا طالب ہوں، بسم اللہ. 3 وجود ہو گئے. ایک لکھا ہوا وجود مکتوبی، بولا جانے والا وجود ملفوظی، ذہن میں آنے والا وجود ذہنی. چوتھا وجود سامنے جو بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے یہ ہے وجود حقیقی. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ نے یہ 4 وجود ہر ذی روح کو بھی دیے ہیں، ہر بے جان شے کو بھی دیے ہیں. سمجھتے جانا. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجمع خاموش ہو گیا. جو باہر کھڑے ہیں وہ کہیں گے جی کی کر کے گیا ہے، وانی وٹیندہ گیا ہے، پڑھ کے کچھ نہیں کیا. لیکن میں نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. نقطہ بھائی بسم اللہ کے صدقے میں نقطہ انشاءاللہ آپ کے جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. عقیدوں میں جگہ دیجیے گا. یہ مائک ہے، اس کے بھی 4 وجود ہیں. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے بھی 4 وجود ہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے بھی 4 وجود ہیں. یہ جو پنکھا ہے اس کے بھی 4 وجود ہیں. پوری امت مسلمہ کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب سب کے 4 وجود ہیں تو جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اس خدا کے کل کتنے وجود ہیں؟ مجھے بتاؤں گا، مجھے بتاؤ جو خاموش ہو گئے. توجہ ہے نا. اس اللہ کے کل کتنے وجود ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا سوائے مولا علی کے. ان کا اللہ کے صرف 2 وجود ہیں. یا اللہ لکھا جا سکتا ہے یا اللہ بولا جا سکتا ہے. وہ فکر میں نہیں سما سکتا. اگر ذہن جیسی کھوپڑی میں آ گیا وہ لامحدود نہیں رہتا. اگر وہ کعبے میں سما جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. توجہ کا طالب ہوں 2 منٹ کے لیے. وہ ذہن میں نہیں آتا، وہ فکر میں نہیں سماتا. تارے تخیل اس کا احاطہ کر سکتے نہیں. مجمع کی توجہ ہے میری طرف؟ بھائی سارے مجمع کی توجہ میری طرف ہے تو نعرہ حیدری سنا دیجئے. بھائی توجہ ہے. بس ان کو خاموش کروانے کے لیے ایک اور نعرہ حیدری سنا دیجئے. اچھا مجمع بیدار بیٹھے ہوئے جملہ میں ان کے نظر کرنے لگا ہوں. نقطہ بھائی بسم اللہ کے صدقے میں آپ کی یادداشتوں کے اوپر اور آپ کے عقیدوں کو بھروسہ کرتے ہوئے مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ کے کل 2 وجود ہیں. آپ کے بھی 4 وجود، میرے بھی 4 وجود، اس مائک کے بھی 4 وجود، اس پنکھے کے بھی 4 وجود، اس بلب کے بھی 4 وجود، اس کیمرے کے بھی 4 وجود، اس سپیکر کے بھی 4 وجود. ہر چیز کے 4 وجود ہیں. اللہ کے 2 وجود ہیں. رکھو مولوی کے سر پر قرآن اور اس سے پوچھو اللہ نے خود تو بتایا نہیں میرے 2 وجود ہیں. تو پھر ڈھونڈو وہ ہستی جس نے اللہ کو 2 وجود عطا کر دیے.
توجہ ہے نا؟ جس نے اللہ کو دو وجود عطا کر دیے تو سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں ملے گا جس نے یہ وعدہ کیا وَنَحْنُ مَا عَبَدَ اللَّهِ وَنَحْنُ مَا رَفَ اللَّهِ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی اور ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی۔ توجہ ہے؟ میں شکر گزار ہوں، اتنی گفتگو کے بعد بھی آپ میرے ساتھ بول لیے، لیکن اب خاموش رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا۔ بھئی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ہمارے چار وجود، اللہ کے دو وجود دیے اہل بیت نے، بتائے علی نے، بتائے مولا نے کہ اس کے دو وجود ہیں۔ یا رب العزت، یہ مجمع جو ابھی تک خاموش ہے ان جملوں کے اوپر، یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جس نے تجھے دو وجود دیے تو نے اسے کل کتنے وجود دیے؟ نہیں، میں مزاج سے بہتر واقف ہوں۔ اگر یہ گفتگو میں پہلی دفعہ نہ سن رہا ہوتا تو یقین کرے میں شاید یہیں پہ تمام کر جاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، پہلے آدمی سے آخری آدمی تک توجہ میری طرف۔ یا رب العزت بتا تو صحیح، اہل بیت نے تجھے دو وجود دیے، تو نے کل کتنے وجود دیے؟ کیونکہ تو کہتا ہے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قبلہ آئیں گے، ممبر حوالے کر دوں گا، ابھی تک وہ آئے نہیں، لہٰذا توجہ میری طرف، جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا۔ اللہ نے آواز دے کر کہا میں نے علی کو کل چار وجود دیے۔ میں نے کہا یا رب العزت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہہ تو خود رہا ہے نا، ہمیں بھی چار وجود، ان کے بھی چار وجود، گناہگاروں کو بھی چار وجود، بخشنے والوں کے بھی چار وجود۔ نہیں، مزاج کا جملہ، مٹی سے بنے والوں کے بھی چار وجود، نورانیوں کے بھی چار وجود، بستر پر آ کر اس کو نجس کرنے والوں کے چار وجود، بت خانے میں آ کر کعبہ بنانے والے کے بھی چار وجود۔ توجہ ہے؟ یا رب العزت بتا تو صحیح، توجہ کا طالب ہوں، پر ہوتے اڑ کے یہ جملہ آپ کے نظر کرتا، لیکن مجبوری پروں کی ہے، یہیں سے آپ کی سماعت کے پروں کے اوپر پرواز کرتے ہوئے جملہ آپ کے نظر کروں۔ یا رب العزت بتا تو صحیح، ہمیں بھی چار وجود، علی کے بھی چار وجود۔ اللہ نے کہا گستاخیاں نہ کر، اپنے حقیر وجود دیکھ، علی کے اعلیٰ وجود دیکھ۔ ایک وجود تیرا مکتوبی ہے، ایک ملفوظی ہے، ایک ذہنی ہے، یہ تینوں وجود بیکار ہو جاتے ہیں اگر چوتھا وجود حقیقی نہ ہو۔ لیکن جو چار وجود میں نے علی کو دیے وہ بیکار کوئی بھی نہیں، چاروں کارآمد ہے۔ علی لکھو تو عبادت ہے، علی دیکھو تو عبادت ہے، علی سوچو تو عبادت ہے۔ اور صبر کرنا، جس کے چاروں وجود عبادت بن جائے، وہ نماز میں آ جائے تو عبادت باطل نہیں ہوا کرتی۔ ورنہ میں پوچھ سکتا ہوں، پوچھو تو صحیح رسول خدا سے، جب کعبہ ہے تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب جماعت ہے تو جماعت نماز کی کیوں نہیں پڑھواتے؟ جب رکوع تو کرتے ہیں، رکوع کرنے کا حکم نہیں دیتے، سجدہ تو کرتے ہیں، سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتے، قیام تو کرتے ہیں لیکن قیام کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ رسول خدا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں میں قیام کرتا ہوں، قیام کرنے کا حکم نہیں دیتا، رکوع تو کرتا ہوں، رکوع کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا، کعبہ تو ہے اس کو سجدہ اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی مولود کعبہ نہیں آیا، جماعت تو ہے اسے نماز اس لیے نہیں پڑھواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا، رکوع تو کرتا ہوں، کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا، حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والا نہیں آیا، سجدہ تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے گی؟ مل کے آخری مجمع تک مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبانوں کو حیدری۔ بھائی توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا اللہ نے
علی سمجھانے کے لیے لامکاں ہوتے ہوئے اپنا مکان بنوایا تھا. اب نہیں سمجھ آئی تو میں کیا کروں؟ میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا بھائی. جس کی سمجھ میں علی نہیں آیا میری طرف سے جائے جہنم میں. بھائی ایسا ہی ہے نا, میں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا. بھائی مجھے یہ بتائیے, یہ مجلس حسین ہو رہی ہے, عین مغرب کے وقت شروع ہونی تھی. میں کہوں کہ 8-10 مومنین مل کے چلے جاؤ, مولوی سے کہو بھائی مغرب کے وقت مجلس ہونی ہے, آپ مغرب کی نماز فجر کے وقت پڑھا لیں. ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. کیوں؟ جو وقت مقرر ہے اسی پہ ہوگی. میں نے کہا اچھا کوئی طریقہ بتا دیں کہ وقت کو روک لوں. ان کا جناب وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. میں نے کہا اچھا آؤ پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں, آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. پہلا مؤذن رسول ہے, منع کر دیا ایک جماعت نے, بلال اذان نہیں دے گا, اذان نہیں دے گا. یہ روتا پیٹتا گلیوں میں سے ہوتا ہوا اس در پر آ گیا جہاں پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا. میکائیل و جبرائیل پہرے پہ موجود تھے. سلمان داڑھی سے جروب کشی کر رہا تھا. نہیں جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں. سلمان داڑھی سے جروب کشی کر رہا تھا. اس نے پوچھا سلمان تجھے کیا ہو گیا؟ لوگ گھر چھوڑتے ہیں, بار چھوڑتے ہیں, علاقہ چھوڑتے ہیں تاکہ پیسہ کما سکیں, شہرت کما سکیں, علاقے پہ حکومت بنا سکیں. اس نے کہا بلال وہ جو حکومت بناتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, تاریخ انہیں مروان کہتی ہے, اور جو در سیدہ پہ جاروب کشی کرے تاریخ اسی کو سلمان کہتی ہے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا. کہا مجھے منع کر دیا, مجھے منع کر دیا کہ آزان نہیں دے سکتا. بی بی نے کہا جا سچی ماں کی سچی بیٹی ہو کر جا, تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک تو آزان نہیں دے گا سورج ابھرے گا ہی نہیں. نہیں بیدار ہو کے میں آپ کے سماعتوں سے بہتر واقف ہوں. جو یہ سب کچھ ہوا اس کی وجہ سے خاموش نہ ہو جائیے گا. خدا حسین کا واسطہ جملہ آپ کے جھولے میں ڈالنے لگا ہوں. یہ جا کر آرام سے سو گئے, سو گئے کیونکہ سچوں کی زبان لے کر آ رہے تھے. سو گئے. اور یہ جو اس انتظار میں تھے کہ ذرا سی جھلک ہو ہم آزان دے, ساری رات ٹہلتے رہے. سورج نہ ابھرنا تھا نہ ابھرا, نہ ابھرنا تھا نہ ابھرا. یہ انتظار کرتے رہے. کرتے 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 جب تھک گئے آگے بلال کے پاس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بلال آزان دے, بلال آزان دے, بلال آزان دے. میں نے کہا مولوی تجھے کیا ہو گیا؟ ابھی خود تو منع کیا تھا نا کہ بلال نے آزان نہیں دینی, آج یہ کیا ہو گیا؟ کہا دیکھتا نہیں سورج ابھر نہیں رہا. اب مجمع پہلے آدمی سے آخری آدمی تک خاموش رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا. خدا کی قسم جملے آپ کے عقیدت کے جھولیوں میں ڈالنے لگا. مجھے بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کل منع کیا تھا, آج منانے کیوں آ گئے؟ سورج نہیں ابھرتا, نہ ابھرے, جا تو آزان دے, جا کاروبار زندگی شروع کر. ان کا تو نے دیکھا نہیں بلال کی آزان کے انتظار میں صرف سورج نہیں رکا ہوا, جو موت آنی تھی وہ موت رکی ہوئی ہے, جو رزق آنا تھا وہ رزق رکا ہوا ہے, جو بچہ آنا تھا وہ بچہ رکا ہوا ہے. میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ جب بلال جیسا حبشی در زہرا سے مانگ کر رزق روک سکتا ہے تو کیا علی رزق تقسیم نہیں کر سکتے؟ سلامت رہو, آباد رہو, آباد رہو. توجہ ہے نا؟ نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر. بے توجہ ہے نا؟ اجازت ملی, آ گئے کعبہ کی چھت پہ. کعبہ کی چھت پر آئے, کبھی دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں, کبھی مشرق جاتے ہیں, کبھی مغرب جاتے ہیں. صحابہ نے کہا آزان کیوں نہیں دیتا؟ تجھے پتہ تیرے انتظار میں یہ سورج رکا رہے گا, آپ کی سماعتیں بھی یہی رکی رہیں, تو یاد رکھے گا وہ نقطہ دے کر جاؤں گا جو قیامت تک یاد رہے گا.
میں نے کہا مولوی بتا تو صحیح، تو سورج کے انتظار میں ہے، یہاں پہنچے گا فجر کی اذان ہے، یہاں پہنچے گا ظہر مغرب کی اذان ہے، یہاں پہنچے گا میں نے مغرب عشاء کی اذان دینی ہے، تو محتاج ہے سورج کے چلنے کا۔ میں تجھے بتاتا ہوں کوئی ایسا بھی تھا جس کے اذان کا انتظار یہ سورج کیا کرتا تھا، یہ مغرب جا رہا ہے، مشرق جا رہا ہے، شمال جانا رہے، جنوب جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا تو اذان کیوں نہیں دیتا؟ کہ سمجھ نہیں آتی، جب بھی اذان دی منہ کعبہ کی طرف کیا، بیابان میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، قبرستان میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف، میدان میں اذان دی منہ کعبہ کی طرف۔ آج کعبہ کی چھت پہ ہوں، سمجھ نہیں آتی منہ کروں کس طرف، اتنے میں جناب جبرائیل آ گئے کہ بعد درود و سلام اللہ یہ فرماتا ہے اس نے جب بھی اذان دی منہ کعبہ کی طرف کیا۔ آج کعبہ کی چھت پہ ہے تو مجمع میں دیکھے علی کا کھڑے ہیں۔ جیو جیو جعفری اکالی نوال، آباد رہو، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بھائی توجہ ہے نا؟ بھائی توجہ ہے نا؟ یہاں آگے چھت پر کہا مجمع میں دیکھو علی کہاں کھڑا ہے، جہاں علی کھڑے ہیں وہ ادھر ہی کر لو۔ مولوی مجھے بتا تو صحیح، تو سورج کے انتظار میں ہے، سورج بلال کے انتظار میں ہے، بلال اس انتظار میں ہے کہ علی کا چہرہ دیکھے تو عبادت ہو جائے، علی کا چہرہ دیکھے تو عبادت ہو جائے۔ خدا کی قسم، اچھا اللہ نے بھی بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ منکر قبلہ یہی بتانے لگا ہوں، منکر ولایت علی کا اللہ نے بہت اچھا انتظام کیا۔ کہا میرے گھر آ جاؤ، بلا لیا، کہا کرنا کیا ہے؟ کہا یہ جو گھر ہے نا، جو زچہ خانہ علی ہے، اس کا طواف کرنا ہے، اس کا طواف کرنا ہے۔ میں جملوں پہ یقین رکھتا ہوں، آواز کے بلند ہونے پہ نہیں، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کا طواف کرنا ہے۔ کہا بسم اللہ، طواف کر لیتے ہیں۔ اب جو جس طبقے کا بھی مولوی تھا، جملہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے والد صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے اور آغا ضمیر صاحب کے ان کی درجات کی بلندی کے لیے میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں گے، نعرہ آئے گا اور مجھے یقین ہے کہ جو درجات پہلے بلند ہیں مزید بلند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اور بسم اللہ مولوی صاحب آؤ میرے ساتھ۔ اب جو جس طبقے کا مولوی تھا، چاہے استرے والا تھا یا اس طرح والا تھا، توجہ ہے نا؟ آباد رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے، یہ ہر کسی کا محتاج نہ ہو۔ جو جس طبقے کا بھی مولوی تھا، استرے والا تھا یا اس طرح والا تھا، وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ یہاں دیوار کعبہ ختم ہوئی، ایک دروازہ تھا، میں درمیان میں سے گزرنے لگا۔ میں نے کہا کہاں اتنا چکر کاٹتے ہو، یہیں سے گزر جاتے ہیں؟ کہا واہ واہ، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ شارٹ کٹ عبادت کوئی نہیں ہوتی، کہا ادھر سے نہیں گزر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کا چکر کاٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا مولوی تجھے کیا ہو گیا؟ بھائی طواف تو اس گھر کا ہے نا، تو یہیں سے کر لیتے ہیں، 2 دروازے ہیں، ضروری ہے اتنا لمبا چکر کاٹنا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ کعبہ کے ساتھ اس احاطے کا بھی طواف کرو، کعبہ کے ساتھ اس احاطے کا بھی طواف کرو۔ میں نے کہا مولوی یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ کہا اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم ہے۔ میں نے کہا یہ حکم دیا کیوں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ احاطے میں کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے اس احاطے میں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ توجہ کا طالب ہو۔ میں نے کہا کیا ہے اس احاطے میں؟ کہا اس میں بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں۔ مولوی گیا پھنس،
اب جائے گا کدھر؟ مجھے بتا بیٹھا اس میں بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں۔ میں نے کہا مولوی بتا تو صحیح، جب طواف کعبہ کا ہے، حج اللہ کے لیے ہے، نہ ہاجرہ نہ اسماعیل، یہ تو غیر اللہ ہے، اللہ تو ہے نہیں، پھر طواف میں یہ غیر اللہ کو کیوں لاتے ہو؟ پہلے اس آدمی سے آخری آدمی تک یہ طواف میں غیر اللہ کو کیوں لاتے ہو؟ کہا سمجھے نہیں، یہ وہ ہے جنہوں نے کعبہ بنایا تھا، یہ وہ ہے جنہوں نے کعبہ بنایا تھا، یہ وہ ہے جنہوں نے کعبہ بنایا تھا، آخری آدمی تک یہ وہ ہے جنہوں نے کعبہ بنایا تھا۔ مولوی تیری اپنی قسمت، جب کعبہ کے ساتھ بنانے والے کا طواف واجب ہے تو نماز میں بچانے والے کا یہ ذکر بدعت کیسے ہو جائے؟ جیو جیو جیو، سلامت رہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا پلیز ایمان میں رکھے۔ بھئی توجہ ہے نا؟ میں نے چلو کہنے پہ طواف مکمل کیا۔ میں نے کہا مولوی اب تو چلے، کہا نہیں، 2 رکعت نماز جو واجب ہے رہتی ہے۔ میری آنکھیں کھلی، میں نے کہا یہ 2 رکعت اب کہاں پڑھنی ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنا مصلی بناؤ۔ اللہ نے حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں 125 نمبر آیت میں مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ۔ اب جو اس والا ہے اس نے مصلی بنایا، جو اس والا ہے اس نے مصلی بنایا، جو اس والا ہے اس نے مصلی بنایا، جو اس والا ہے اس نے مصلی بنایا۔ میں نے کہا کیوں مصلی بنا رہے ہو؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ کا حکم ہے کہ کعبہ اور تمہارے سر کے درمیان یہ سنہری گنبد آ جائے۔ توجہ میری طرف، جو پیچھے دیکھ رہا ہے مجمع، توجہ میری طرف، تمہارے سر اور کعبہ کے درمیان میں یہ سنہری گنبد آ جائے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، جتنا بھی وہ لیٹ ہوں گے ہم نے ذکر علی کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے ذکر علی کرنا ہی کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان زبانوں کو جو علی علی کر کے تھک جائیں۔ مجھے حیرت اس زبان پہ ہے جو چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہے، جو چوپالوں میں بولتی ہے، جو گلی محلوں میں بولتی ہے، جو اسکول کالجوں میں بولتی ہے، جو بزرگوں کے سامنے بولتی رہتی ہے، لیکن ذکر علی میں آ کر وہ زبان چپ کر جائے تو مجھے حیرت اس چیز کی ہے کہ جو زبان علی کی غیبت میں ان کے ذکر میں نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ سلامت رہو، آباد رہو، آباد رہو، مولا آباد رہو، سلامت رہو۔ نہیں اگر اب دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، کعبہ بھی چکر میں ہے، یہ کس چکر میں؟ نہیں تھکنا نہیں ہے کیونکہ 12 کے ماننے والوں کا وقت تو اب شروع ہو رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولا کے نام کا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں نے کہا مولوی صاحب بتا تو صحیح وجہ کیا ہے؟
کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے جو بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، جو بھی آفتاب ذاکری آئے گا اس نے طلوع یہیں سے ہونا ہے، توجہ ہے نا؟ اور ہم بھی مولا کے ماننے والے ہیں، اگر آپ دیکھتے رہے تو میں بھی طلوع نہیں ہونے دوں گا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بھائی توجہ ہے نا؟ میں نے کہا ہاں جی بتائیے، کہا یہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ مقام ابراہیمی کو اپنا مصلی بناؤ۔ میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ کہا وہ جو سنہری گنبد دیکھ رہے ہو، ابھی بھی جو دیکھ آئے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا پاک رب العزت انہیں بھی اپنے آقا کا، ان کے اپنے آقا کا وہ زچہ خانہ دکھا۔ آج ٹی وی پہ دیکھ لینا، جہاں کعبہ کا دروازہ ہے اس کے آگے سنہری گنبد ہے، کہا اس گنبد کو اپنا مصلی بناؤ۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ادھر اس طرح سجدہ کرو کہ تمہارے سجدے والے سر اور کعبہ کے درمیان میں یہ گنبد آ جائے۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا جو جس مسلک کا آ رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ اس کو مصلی بنا رہا ہے۔ میں نے کہا پوچھوں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ مقام ابراہیمی پہ وہ پتھر نصب ہے جس پر جناب ابراہیم کے قدم آئے تھے۔ پھنس گیا مولوی یہاں پر، ملا پھنس گیا یہاں پر، منکر علی پھنس گیا یہاں پر وہ پتھر نصب ہے جہاں پہ جناب ابراہیم کے قدم آئے تھے۔ میں نے کہا مولوی بتا تو صحیح، جناب ابراہیم بڑے نبی ہیں یا محمد و مصطفیٰ؟ آدمی چپ رہ گیا تو میں سمجھوں گا وہ اس طرح والا ہے ہی نہیں۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں نقطے کو سمجھتا کون کون ہے، خدا کی قسم مجھے یہ بتا ابراہیم بڑے نبی ہیں یا محمد و مصطفیٰ؟ کا ابراہیم چھوٹے نبی ہیں، محمد و مصطفیٰ بڑے نبی ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بتا، اگر چھوٹے نبی کا قدم پتھر پر آ جائے اس کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں ہوتا، تو اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے میں 5-10 میں پہنچے ہیں، 12 بجے کا ٹائم بھائی توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، بھائی بتائیں تو صحیح۔ میں نے انہیں کہا چلو اب چلے پڑھتے ہیں، اب چل پڑھتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو بھی میں غور سے دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے پیمانے جھلک جاتے ہیں، لیکن جہاں ذکر علی ہو اللہ پیمانوں کو اور بھر دیتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ چلیں۔ میں نے کہا اچھا اب واپس چلیں؟ کہا نہیں ابھی بھی نہیں جانا۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں۔ بھائی جو مجمع بولا اس جملے پہ میرا انہیں سلام ہے۔ ان ہاتھوں کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، بانی مجلس کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں جو نعرہ جیسا لگائے گا ویسی مراد لے کر جائے گا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح، آپ نے غلط کہا یا میں نے غلط سنا؟ کہا ہم نے کیا غلط کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ نے کہا شیطانوں،
بھائی جب اللہ کے حضور سے چلا تھا تو ایک تھا. نہیں تھوڑا سا بیدار ہو, تھوڑا سا بیدار ہو کے, میرا سلام ہے اس مجمع کو, تھوڑا سا بیدار ہو کے. میں نے کہا بھائی جب وہاں سے چلا تھا یہ ایک نہیں تھا, یہ آپ نے شیطانوں کیوں کہا؟ اور کہا سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ لگتا ہے پہلی دفعہ ادھر آئے ہیں. آئے میں دکھاتا ہوں, وہ ایک نہیں, وہاں سے ایک چلا تھا, اللہ کے گھر پہنچتے پہنچتے 3 ہو گئے. میں نے کہا یہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. آئے میں آپ کو قرآن دکھاتا ہوں, ایک تھا, میرے سر پر رکھو قرآن, ایک تھا, ہم پر الزام نہ لگانا, ایک تھا. ان کا نہیں بحث چھوڑے, آقا جی آئے تو صحیح. اچھا میں وہاں پہ پہنچا, عجیب و غریب منظر تھا میرے سامنے. میں نے دیکھا 3 مجسمے ہیں, ایک بڑا, ایک چھوٹا, ایک اس سے چھوٹا. یہ 3, میں حیران رہ گیا. میں نے پھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. میں نے کہا شیطان تو نظر نہیں آتا. ان کا نہیں غلط نہ کہیں, نعوذ باللہ کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے. یہاں شیطان نہیں ہے, یہ جو 3 ہے نا 3, یہ شیطان نہیں ہے, شیطان کی شبیہ ہے. نہیں آپ تھک گئے, مجھے لگتا ہے تھک گیا. مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے, آپ تھک گئے میرے خیال میں. اگر بیدار بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ بولیے گا. کہتے ہیں یہ شیطان کی شبیہ ہے. میں نے کہا مولوی یہی تو پکڑا جاتا ہے, اپنے گھر جھوٹ بولتا ہے, اللہ کے گھر سچا بولنا شروع کر دیتا ہے. ہم نے علم نکالا تو نے کہا شبیہ بدعت ہے, ہم نے ذوالجناح کی شبیہ نکالی تو نے کہا بدعت ہے, ہم نے تعزیہ کی شبیہ نکالی تو نے کہا بدعت ہے. اللہ کے گھر آیا وہ بدعت کہتا رہا, یا شیطان کا مجسمہ ہے تو کہتا یہ بھی شبیہ ہے, یہ بھی شبیہ ہے, یہ بھی شبیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا شیعوں پہ الزام لگانا تو نے بند نہیں کیا. پاکستان میں تو رحمان کی شبیہ کو بدعت کہتا رہا, اللہ نے اپنے گھر تو سے شیطان کی شبیہ کو بھی منوا لیا. توجہ ہے نا؟ اور ہم سب اداکار حسینی اس کو جانتے ہیں. یہ نعرے کا جواب آپ لوگوں کو قائموں میں نعرہ مل کے نعرہ تکبیر, بھئی توجہ ہے نا؟ سلامت رہیے. بھئی وجہ کیا ہے؟ وہاں علم تعزیہ کی شبیہ کو تو نے کہا بدعت ہے, یہاں شیطان کی شبیہ کو بھی تو مان رہا ہے. وہاں تو تو کہتا رہا خبردار یہ جہاں علم لگا ہے یہاں سے نہ گزرنا, نہ گزرنا. کیوں؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خدا کی قسم یہ جملہ مجمع کھڑا ہو کے بھی داد دے تو یہ کم ہوگی. مجھے بتا تو صحیح بھائی, نعوذ باللہ تیرا نکاح مسلمان نے نہیں پڑھا, مسلمان نے پڑھا ہے نا. مجمع خاموش رہ گیا, مجھے دکھ ہوگا. اور مسلمان سے پڑھا ہوا نکاح تیرا ٹوٹ جاتا ہے تو خود سوچ وہ کتنا پکا مسلمان ہوگا جس نے رسول کا نکاح پڑھا. توجہ ہے نا؟ سلامت رہو, آباد رہو. آباد و شاد رہے, آباد و شاد رہیے, سلامت رہیے. یہ وسیم فلوج راستے میں ہیں, وہ مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں. دیر رہتی ہے, امام کا جنازہ اٹھنا ہے, جنازوں کو دیر ہوتی رہتی ہے. ہم عبادت ہی کر رہے ہیں, وہ بھی اجازت ہوتی ہے, یہاں شب بیداری ہے. اور آپ کو سلامت رکھے, جب تک آپ بیٹھیں گے یہ عبادت چند ہی لمحوں کے بعد جناب وسیم عباس فلوج ہم میں ہوں گے اور وہ زیادہ تقرب امام زین العابدین برآمد کروائیں گے. خدا کے لیے اپنے آپ کو ہم اندر گوش ہوں گے. قبلہ صاحب کو چلے, قبلہ کا وہی انداز ہے جو
کے بعد بزرگوار کا تھا. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسا کہ نعرہ کا جواب دے کہ قبلہ صاحب بھی یہی سمجھے کہ میرا مجمع بیدار ہے اور صرف وسیم عباس کے اندر یہ کریں گے. وسیم عباس کی انشاءاللہ بطور براد لائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندگی کے اندر نعرہ توجہ ہے نا. یاد رکھے بھئی پاکستان میں تو یہی کہتا رہا نا کہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. جس گلی میں علم لگا ہو یہاں سے نہ گزرو بدعت ہے. ہم نے کہا یہ شبیہ ہے. توجہ ہے نا بھئی. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیے. میری گزارش ہے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے. بھئی جس گلی میں علم لگا ہو وہاں سے نہ گزرو. نکاح ٹوٹ جائے گا. کم از کم اگر جناب ابو طالب کو مان لیتے تو بڑوں کے نکاح ٹوٹتے نہیں. بھئی وجہ کیا ہے؟ اچھا مزے کی بات. اچھا میرے خیال تشریف لے آئے. توجہ کا طالب. بھائی توجہ ہے نا. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں ان کا مولوی مجھے بتا تو صحیح. یہ علم ہے نا. اچھا مزے کی بات بتاؤں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کل تک بدعت کہتے رہے آج انہوں نے نالین ماتھے پہ سجا لی ہے. نہیں اتنی خاموشی سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں. میں مجمع کے مزاج سے بہتر واقف ہوں. یہ مجمع توجہ میری طرف قبلہ جس وقت آئیں گے بھائی بیٹھ جائیے. جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے. توجہ ہے نا بھائی. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ کو جہاں جگہ مل جائے آپ کا آپ کو جہاں جگہ مل گیا ہے وہیں بیٹھ کے وسیم عباس وہ تشریف لے آئے ہیں اور یہی ہمارے کبلا امام نے اللہ کے جیسے سلامت بندی کو نامے دلائے. آپ کو جہاں جگہ نامے دلائے وہیں سے ہیں. نہیں یہ اگر بواز بلند سلوات ہے تو اس سے آہستہ سلوات سنا دو. توجہ کا طالب ہوں. میں نے کہا وجہ کیا ہے. اچھا یہ جو کل تک یہ کہتے رہے اس گلی سے نہ گزرنا, یہاں علم لگا ہے, نکاح ٹوٹ جائے گا, اللہ نے کیا ایسا, ان کے سینوں پر نالین مبارک سجا دی, ان کے ماتھے پہ نالین مبارک آ گئی, انہوں نے گھروں پر جھنڈے لگا لیے اس پہ نالین مبارک, مسجدوں پہ لگا لیے اس پہ نالین مبارک. اور وسیم بھائی مجھے یقین کرے ان کو دیکھ کے تقویت ملتی ہے. 12 ربیع اول کا جلوس ہو نا, نکلا کرو ساتھ. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم محبت والے لوگ ہیں. ہمیں دنیا مومن کہتی ہے, مومن نکلا ہے لفظ امن سے,
اور جس کا حق بھی ہو، غلبہ بھی ہو، صاحب ذوالفقار بھی ہو، صرف امن کی خاطر چپ کر کے گھر بیٹھ جائے، اسی کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا بھائی؟ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ نہیں اب آپ خاموش ہیں، میں توجہ کا طالب ہوں۔ اچھا یہ نالین سجا کے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، یا مولوی نے اذان دی، یہی یہ کھڑے ہو گئے، نالین سر پر ہے، وہی نالین کے ساتھ قیام بھی ہے، وہی رکوع بھی ہے، وہی سجدہ بھی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح کیوں اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہو؟ کہا یہ بہت بلندی پہ گئی، بہت بلندی پہ گئی، بہت بلندی پہ گئی، ساتواں آسمان سے اوپر معراج کے رات یہ بہت بلندی پہ گئی، اس لیے ماتھے پہ سجا کر ہم نے سجدہ کر لیا، ہماری عبادت دگنی ہو گئی، چگنی ہو گئی۔ میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا یہ بلندی کیسی ہے؟ کہ نالین عرش سے اوپر ہے، اوپر پاؤں ہیں، اوپر ٹخنے ہیں، اوپر گھٹنے ہیں، اوپر کمر ہے، اوپر کندھے ہیں، کندھوں پر مہر نبوت ہے، اور یہ علم اس کے ہاتھ میں ہے جو مہر نبوت کا سوار ہے۔ توجہ ہے نا؟ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھ کر جھنڈا تیرا عقد نہیں ٹوٹتا، تیرا نکاح نہیں ٹوٹتا، غازی کا علم دیکھ لے تو تیرا عقد ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری جملے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیے گا وجہ کیا ہے۔ یہ تیر کے نشان والا جھنڈا ہے، یہ شیر والا جھنڈا ہے، یہ بلے والا جھنڈا ہے، نہ اس کو دیکھ کر نکاح ٹوٹتا ہے، نہ اس کو دیکھ کر نکاح ٹوٹتا ہے، نہ اس کو دیکھ کر نکاح ٹوٹتا ہے۔ وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب یہ جھنڈا کیوں لگایا؟ کہا اس لیے لگایا کہ یہاں الیکشن قریب آتے تھے، ساری پارٹیاں آ جاتی تھی، مولوی صاحب چل کے ووٹ مانگ دو، ووٹ مانگ دو، ووٹ مانگ دو۔ جب سے بلے کے نشان والا میں نے یہ جھنڈا لگایا ہے، نہ تیر والا یہاں آتا ہے، نہیں بیدار ہو کے آخری جملے، نہ شیر والا یہاں آتا ہے۔ اچھا جس نے تیر والا لگایا ہے وہ کہتا ہے نہ بلے والا میرے گھر آتا ہے، نہ تیر والا یہاں آتا ہے، نہ شیر والا یہاں آتا ہے۔ میں نے کہا اب سمجھ میں نہیں آیا ہم نے غازی کا علم کیوں لگایا ہے؟ تم ایک جھنڈا لگاتے ہو، دو پارٹیاں دور ہو جاتی ہیں، ہم ایک جھنڈا لگاتے ہیں، تین دور ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے جو گلی سے گزرنے لگتا ہے وہ جھنڈا دیکھ کر رک جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن تین نہیں جا سکتے، نہ کافر جا سکتا ہے، نہ مشرک جا سکتا ہے، نہ منافق جا سکتا ہے۔ آباد و شاد رہو، بیٹھ جاؤ، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، سلامت۔ اب میں وجہ بتانے لگا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جتنے جھنڈے لگے ہوئے ہیں نا، فضائل میں تمام کر جاؤں گا، مصائب قبلہ پڑھیں گے، آخری جملہ آپ کے جھولیوں کے حوالے، اور مائیں بہنیں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں ان سے دعا لینے کی خاطر خدا کی قسم یہ جھنڈا دیکھ کر نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جتنے جھنڈے ہیں، یہ تیر کے نشان والا یہ پی پی کا بتاتا ہے، یہ شیر کے نشان والا یہ نون کا بتاتا ہے، یہ بلے کے نشان والا یہ تحریک انصاف کا بتاتا ہے، یہ غازی کا دیکھ کر ان کا نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جھنڈا اپنی پارٹی کا بتاتا ہے لیکن غازی کا علم دیکھنے والے کا چہرہ اس کے شجرے بتا دیتا ہے۔